اور اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہاں پر خداوند جو ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مددگار جو ہے اس کو خداوند بھیجتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست جو ہے اس میں ہم خاص ایک حقیقت کو دیکھیں گے جو بہت سارے لوگ جو ہیں جس بات پر بہت کنفیوژن کا شکار ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ خداوند کس طرح سے جو غیر زبان ہے یا جو خداوند کا روح ہے اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اور ہم پڑھیں گے ایکٹس چیپٹر 2 اور اس کی پہلی آیت میں یوں مفہوم ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہوں نے آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر 8 ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا یہ سب گلیلی نہیں؟ پھر کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے، حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور میسوپوٹامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پینتوس اور آسیا اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر علاقے کے رہنے والے ہیں، جو کہ کرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے۔ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیو، اے یروشلم کے سب رہنے والو، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہلی ہی دن چڑھا ہے، بلکہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئے کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم چند لمحات کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے مدد طلب کریں۔ زندہ آسمانی خداوند، ہم تیرا شکر تیری تمجید کرتے ہیں۔ رب الفاج، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے پاک روح القدس کے وسیلہ سے میری مدد کر، تاکہ جو کلام خداوند تو نے مجھے دیا ہے اسے بڑے مؤثر انداز میں تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اور خدا میں دعا کرتا ہوں
کہ یہ کلام جو ہے ہم سبوں کے لیے باعث برکت، باعث مسرت ٹھہرے، تاکہ ہم کسی کنفیوژن کا شکار نہ رہیں، بلکہ خداوند ہم سمجھیں کہ خداوند تو اپنے پاک روح القدس کو تو نے ہمیں گارنٹی کے طور پر دیا ہے، اور خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ وہ پاک روح القدس جو تھرڈ پرسن آف دا ٹرینٹی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دعا مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند کی وسیلہ سے، آمین۔ آج پوری دنیا میں بہت سارے چرچز جو ہیں آج عید پینتیکوست منا رہے ہیں، اور یہ عید پینتیکوست جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے متعلق انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس عید کو جو ہے وہ غیر زبانوں یا دوسری چیزوں سے منسلک کر دیتے ہیں۔ لیکن اس حوالے میں جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ شاگردوں پر ٹھہرا اور وہ غیر زبان بولنا شروع ہو گئے، اور اس غیر زبان کے متعلق بہت ساری کنفیوژن ہے۔ بہت سارے چرچوں میں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا، بلکہ عید پینتیکوست کو بھی وہ غیر زبانوں یا کنفیوژن کی جو لینگویج ہے اس سے منسلک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ عید پینتیکوست جو ہے یہ اس دن پر خدا کے پاک روح نے حکمت اور سمجھداری کی زبان دی، کوئی بھی کنفیوژن کی زبان نہیں ملی، بلکہ حکمت اور سمجھداری کی سینسبل لینگویج، جسے لوگ سن کر سمجھتے تھے، جسے لوگوں نے سن کر کہا کہ یہ میری ہی زبان بول رہا ہے۔ انہیں یہ نہیں کہ انہیں کوئی سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ یہ نہیں کہ انہیں کسی طرح سے کوئی شاگرد جو ہے خداوند یسوع مسیح کا ایسی زبان بول رہا ہو جو کسی کے سمجھ میں نہ آ سکتی ہو، بلکہ سب نے کہا، یہ دیکھیں 11ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اپنی اپنی زبان میں جو بھی لوگ تھے وہاں پر، وہ غیر قوموں میں سے بھی تھے اور یہودی بھی تھے، اور وہ دوسرے ممالک میں سے آئے تھے یروشلم میں، تاکہ وہ عید پینتیکوست کو منا سکیں۔ اور پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو چرچز میں ہے، خاص طور پر عید پینتیکوست کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عید پینتیکوست جو ہے اس کو وہ منسلک کر دیتے ہیں، The Pentecost is not about speaking confusing tongues، کہ پینٹیکوسٹ جو ہے یہ اس دن کنفیوزنگ لینگویج یا کنفیوزنگ ٹنگز کے لیے نہیں ہے، اور یہ جو ہے نہ ہی جمپنگ اپ اینڈ ڈاؤن کے لیے ہے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں پاک روح آ گیا ہے، ہم میں پاک روح جو ہے وہ اس نے ہماری زندگیوں میں عمل دخل کیا ہے، اور اس لیے وہ اوپر نیچے جمپ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن عید پینتیکوست جو ہے یہ اس کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہم ایسی بات کرتے ہیں، کنفیوزنگ لینگویجز بولتے ہیں، اور اس کو ہم عید پینتیکوست کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، اور یا اپ اینڈ ڈاؤن جمپ لگاتے ہیں، یا پھر جوش میں آ کر رو پڑتے ہیں، یا جوش میں آ کر بڑی بڑی اونچی اونچی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم میں پاک روح آ چکا ہے اور پاک روح کے وسیلہ سے ہم ایسے بول رہے ہیں، تو یہ پاک روح کا ایسا کام نہیں ہے۔ پاک روح جو ہے وہ حکمت
اور دنائی اور سمجھداری کی زبان دیتا ہے۔ پاک روح جو ہے وہ the Spirit of God جو ہے وہ the Spirit of Truth ہے، وہ سچائی کا روح ہے۔ کلام مقدس فرماتا ہے کہ جو روح القدس ہے یہ سچائی کا روح القدس ہے، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو ہمیں گمراہ کر سکے، بلکہ یہ روح القدس جو ہے یہ تھرڈ پرسن آف دا ٹرینٹی ہے، یعنی کہ باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اور روح القدس جو ہے کسی کو بھی جو خدا کا بیٹا یا بیٹی ہے اسے کنفیوزنگ لینگویج نہیں دے سکتا۔ نوٹ فرمائیں کہ کوئی بھی جو خدا کا بیٹا یا بیٹی ہے، روح القدس اسے کنفیوزنگ ٹنگ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ کنفیوزنگ ٹنگ جو ہے وہ بالکل روح القدس کے برخلاف ہے۔ لیکن روح القدس جو ہے، روح القدس عقل مندی کی، سمجھداری کی اور حکمت کی زبان دیتا ہے، جس طرح سے اس پیسج میں ہوا، جس طرح سے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست پر ہوا۔ اور پھر the Spirit of Truth جو ہے، جو سچائی کا روح ہے، وہ ہمیں اس طرف مائل کرتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں، اس کے نام کو اونچا کریں اور اس کی ذات اقدس کی بڑائی کریں اور اس کی ذات اقدس کی جو ہے وہ تمجید اور تعریف کریں۔ The purpose of Holy Spirit is coming on the day of Pentecost was not to give confusing language, but to glorify the Jesus Christ crucified. کہ خداوند یسوع مسیح کے یسوع مسیح کے نام کو جلال دینا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس جو ہے، جس طرح سے اس حوالے میں بھی ہم نے پڑھا ہے عید پینتیکوست پر، وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ کون تھے؟ کون جمع تھے؟ شاگرد 120 کی جماعت جو ہے، جس طرح ہم حوالہ دیکھتے ہیں پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت، اس میں لکھا ہے اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ اب دیکھیں کہ یہ اپر روم میں جہاں پر وہ خداوند یسوع مسیح کے وعدے کو پورا ہونے کے لیے انتظار کر رہے تھے، اور بے شک وہ ڈرے بھی ہوئے تھے یہودیوں سے، لیکن وہ وہاں پر انتظار میں تھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر انہیں کہا کہ تم دیکھیں کہ اگر پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں ہم دیکھیں، اس میں لکھا ہے اور ان سے مل کر ان کو حکم کر کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر وعدہ جو ہے یسوع مسیح نے کیا، یسوع مسیح ان کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ اس وعدے کا انتظار کرو، اور اس وعدے کو تم نے جو اس کے لیے منتظر رہنا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ وہ وعدہ کون سا ہے، تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، ہم دوبارہ سے پڑھیں گے کہ یوحنا اور اس کا 14واں باب، اور اس میں دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کون سا وعدہ کیا تھا۔ اور یہ 15ویں آیت سے ہم پڑھیں گے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اور 16ویں آیت میں دیکھیں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو
کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یہ وعدہ خداوند یسوع مسیح جب وہ آسمان پر جانے سے پہلے اس نے اپنے شاگردوں سے کیا کہ تم اس کے منتظر رہنا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار ملے گا، اور مسیح یسوع کہتے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں۔ اور پھر لکھا ہے کہ یعنی روح حق، دا اسپرٹ آف ٹروتھ، اور یہ جو مددگار ہے یہ وہ روح ہے جو سچائی کا روح ہے، جو تھرڈ پرسن آف دا ٹرینٹی ہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ اور یہ روح جو ہے سب حاصل نہیں کر سکتے، ساری دنیا حاصل نہیں کر سکتی، صرف وہ جو مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں اور جو مسیح کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع ہی خداوند ہے، انہیں روح القدس جو ہے انعام کے طور پر ملتا ہے، اور روح القدس جو ہے ان کے دلوں کو ان کے غلیظ کاموں سے، ان کی گندگی سے صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے، بالکل نیا بنا دیتا ہے، پیور ہارٹ کر دیتا ہے، اور یہ ہے وہ روح القدس۔ اور جب روح القدس پاک کرتا ہے تو پاک کرنے کے بعد اس میں بسیرا کر لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ روح القدس جو ہے جب دلوں کو پاک کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس دل میں بسیرا کر لیتا ہے، اور ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ کس طرح سے روح القدس جو ہے بسیرا کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں اسی آیت میں لکھا ہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اب دیکھیں روح القدس ہمارے ساتھ بھی ہے اور ہمارے اندر بھی ہے، اندر بھی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کنفیوژن کا شکار ہیں اور روح القدس کو جو ہے وہ کنفیوزنگ بنا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا جو کام ہے وہ ہے دلوں کو ری جنریٹ کرنا، یعنی کہ لائف کو نیا بنا دینا۔ یعنی کہ روح القدس جو ہے جب ایک گنہگار مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے تو روح القدس اس کی زندگی کو نیا بنا دیتا ہے، اس کے دل کو، پرانے دل کو دور کر کے اس کے دل کو نیا بنا دیتا ہے، اس کی ساری گندگی کو دھو ڈالتا ہے اور اسے نیا دل عنایت فرماتا ہے۔ ایسا دل جو گوشتین کا دل ہے، ایسا دل نہیں جو پتھر یا کسی اسٹون کا ہو، بلکہ ایسا دل جو گوشتین کا دل ہے، جو سمجھداری کا دل ہے، جو پیور ہارٹ ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ خداوند مبارک بادیوں میں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند جو ہے وہ پاک دلوں کو پسند کرتا ہے، اور پاک دلوں کو وہ جو ہے وہ اپنے عزیز رکھتا ہے۔ اور ہم اگر ہم دیکھیں مقدس متی اور اس کا جو 5واں باب ہے اور اس کی 8ویں آیت میں اس میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ کون مبارک ہیں؟ جن کے دل پاک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے، خدا کو روبرو دیکھیں گے۔ اور پاک دل جو ہے یہ پاک روح القدس کا کام ہے کہ روح القدس جو ہے وہ دلوں کو پاک کرتا ہے اور انہیں نیا بنا دیتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ اس حوالے میں اعمال اور اس کا 2 باب اور اس کے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ جب شاگردوں پر آیا، یہاں دیکھیں 2 آیت میں لکھا ہے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی
زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں غیر زبانیں لفظ یوز ہوا ہے، اور آج کل چرچز میں غیر زبانیں بہت سارے چرچز میں بولی جاتی ہیں، لیکن وہ جو چرچز میں بولی جاتی ہیں وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر جب غیر زبان شاگردوں کو ملتی ہے تو وہ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے، وہ سب جو ہے وہ اسے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ تو میری ہی زبان بول رہا ہے، حالانکہ وہ دوسرے ممالک سے لوگ آئے تھے، دوسری زبانیں بولتے تھے، لیکن جب انہیں خداوند کے پاک روح نے زبان دی تو وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ جو اس کی زبان نہیں بولتا تھا، تو جب انہوں نے کلام کیا تو انہیں لگا کہ یہ میری ہی زبان بول رہا ہے۔ وہ زبان جو تھی عقل مندی کی، وہ سمجھداری کی زبان تھی، وہ نہ کہ کنفیوژن کی زبان تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی اور غیر یہودی ملکوں سے جو بھی آئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ میری ہی زبان بول رہا ہے، یعنی کہ سینسیبل ٹنگس۔ یہاں پر اس باب میں جو زبانوں کا ذکر ہے یہ سینسیبل ٹنگس ہے، یہ کنفیوژن کی زبان نہیں، یا ایسی زبان جو کوئی سمجھ نہ سکے، بلکہ یہ وہ زبان ہے جو سب کی سمجھ میں آنے والی تھی، یعنی کہ سبوں نے کہا کہ یہ تو میری ہی زبان بول رہے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ جو ہیں ٹنگس کو مس یوز کر کے وہ سم ٹائم ایکسٹیٹک ہو جاتے ہیں، یعنی ایکسٹیٹک سے مراد یہ ہے کہ وجد میں آ جانا یا پرجوش ہو جانا، یہ جذباتی کیفیت میں آ جانا۔ ایکسٹیٹک کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کیفیت جو وجد کی ہو، جو وجدانی ہو، اور اس میں وہ پھر یا تو زور زور سے رونا شروع ہو جاتے ہیں یا زور زور سے دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیفیت یہاں پر شاگردوں کی نہیں ہے، یہاں پر وہ جو ہے پیسفل ہے، اور جب وہ کلام کر رہے ہیں سب کی سمجھ میں آ رہا ہے، سب اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کہ یہاں پر عید پینتیکوست جو ہے اس کو ہم اگر دیکھیں تو عید پینتیکوست کو دا فیسٹ آف ویکس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو عید تھی عید پینتیکوست یہ 3 بڑی عیدوں میں سے ایک ہے۔ بڑی بڑی عیدیں جو ہیں یہودیوں کی 7 عیدیں تھیں، 7 عیدوں میں سے 3 بڑی عیدیں تھیں، اور پہلی عید جو تھی وہ عید فصح تھی، دوسری عید پینتیکوست، اور تیسری عید خیموں کی عید۔ اب عید فصح جو ہے اس پر جو آپ جانتے ہیں کہ عید فصح جو ہے وہ جب لیمز کی جو سیکریفائس کی جاتی تھی تو عید فصح اس کو کہا جاتا ہے، اور عید پینتیکوست جو ہے یہ ہفتوں کی عید ہے، یعنی کہ ہفتے جو ہیں جب یسوع مسیح جی اٹھے اور اس کے بعد جو ہے 50 دن وہ گنتے ہیں، 50 دن کے بعد جو ہے عید پینتیکوست آتی ہے، یعنی کہ 7 سبت، یعنی کہ 7 سبت یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد 7 سبت کے بعد جو ہے یہ عید پینتیکوست آتی ہے۔ اب عید پینتیکوست پر کیا ہوتا تھا کہ یہ عید جو تھی خاص طور پر منائی جاتی تھی ویٹ ہارویسٹ کے لیے، یعنی کہ جو گندم کی کٹائی ہوتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے لوگ گندم کو خداوند کے گھر میں پہلا پھل ہوتا تھا گندم کا، اسے خداوند کی ہیکل میں لاتے تھے، شکر گزاری کے طور پر پیش کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کہ وہ خدا کی ساری نعمتوں، خدا کی ساری بخششوں کو یاد کرتے ہوئے کہ خدا نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے
نواز رکھا ہے، اس کی شکر گزاری میں وہ پہلے پھل خدا کے حضور ہیکل میں لاتے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو خیموں کی عید ہے، خیموں کی عید جو ہے اس میں خاص طور پر پہلے پھل لائے جاتے تھے، لیکن اس میں اولیوز اور گریپس وہ جو ہیکل میں پریزنٹ کیے جاتے ہیں. عید پینتیکوس پر گندم جو ہے اس کا جو نذرانہ لایا جاتا، لیکن جو پاس اوور تھی اس کو جو ہم دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو گفٹ لے کر آتے تھے وہ بارلی ہارویسٹ تھے، یعنی کہ جب جو ہوتے تھے اس کا نذرانہ ہیکل میں پیش کیا جاتا تھا. اور اسی طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیسج جو ہے آج جو ایکٹس چیپٹر 2 ہے، اس میں نیو ٹیسٹمنٹ چرچ جو ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے. نیو ٹیسٹمنٹ چرچ جو ہے اس میں خداوند جو ہے اس چرچ کی بنیاد رکھتا ہے، یعنی کہ اس چرچ کو آگے قوموں تک لے جانے کے لیے خداوند پاک روح کا گہرا مسا دیتا ہے اور پاک روح کی زبان دیتا ہے شاگردوں کو، تاکہ اس کلام کو دنیا کے کونے کونے تک لے جایا جائے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج 2 ہی پوائنٹس ہیں جس پر ہم بات جاری رکھیں گے. وہ ہے کہ the birth of the New Testament church, the spirit filled lives. The birth of the New Testament church, the spirit filled lives. اور ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ جو چرچ ہے اس کی بنیاد یا جو چرچ ہے اس کی جو ہے خدا نے بے شک آپ یہ کہیں گے کہ تو پہلے کیا تھا؟ پہلے جو ہے خدا یسوع مسیح کی زمینی جو ہے خدمت ہو رہی تھی، لیکن جب یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں، تو یہاں پر اس حوالے میں شاگردوں کو یا ڈسائپلز کو جو پاور ملی کہ جو گاسپل میسج ہے وہ دنیا کے پوری دنیا کے کونے کونے میں لے کر جائیں، اور اس کے لیے خدا نے انہیں روح القدس کی زبان بخشی، تاکہ وہ پہلے تو صرف ان کو کہا گیا کہ تم نے یروشلم سے باہر نہیں جانا، لیکن جب دوسرا مددگار آتا ہے تو تمہیں جو ہے وہ روح حق جو ملے گا تو تب تم نے دنیا کے کونے کونے تک جانا ہے. اور یہ ہے وہ چرچ جس کی بنیاد یسوع مسیح نے رکھی، اور پھر شاگرد جو ہیں، رسول جو ہیں، اس کلام کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کیا کر رہا ہے. یہاں پر پطرس بتا رہا ہے کہ یہ جو پیشن گوئی یسوع مسیح نے کی تھی وہ پوری ہوئی ہے. اور پھر دوسری طرف وہ یہ بتا رہا ہے کہ یوئیل نبی کی جو پیشن گوئی ہے جو پرانے عہد نامے میں کی گئی ہے چیپٹر 2 اور اس کی آیت 28ویں اور 32 میں، اس میں لکھا ہے اور اس کے بعد میں ہر فرد پر اور بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. اور یہ پیشن گوئی جو پرانے عہد نامے کی ہے وہ یہاں پر پوری ہوتی ہے. اس دوسرے چیپٹر میں، اعمال دوسرے چیپٹر میں، یہ یوئیل نبی کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے. دوسری طرف سے یسوع مسیح کا وعدہ جو ہے، یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں کہ تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عید پینتیکوس پر جو سارے لوگ وہاں پر جمع تھے اور وہاں پر ہر ایک نے کہا کہ یہ میری زبان بول رہا ہے. اصل میں یہ زبان ہے سینسبل لینگویج، انڈرسٹینڈنگ حکمت کی لینگویج تھی. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اس کے الٹ جو ہے، اس پیسج کے الٹ یا ان غیر زبانوں کے الٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ریفرنس. اگر ہم دیکھیں جینیسس اور اس کا 11 باب اور اس کی اگر ہم پورا تو نہیں پڑھیں گے لیکن چوتھی آیت سے اگر ہم پڑھ لیں، اب دیکھیں کہ یہ یہاں پر پہلی آیت میں لکھا ہے وہ تمام زمین پر ایک ہی
زبان ایک ہی بولی تھی. اب دیکھیں پیدائش 11 باب اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں میں یونٹی تھی اور یہ زبان بھی ایک تھی اور یہ بولی بھی ایک تھی. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں. سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا. پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں. اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا. اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے. کیا چیز ہے؟ ایک ہی زبان ہے. وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا. سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں. اب دیکھیں یہاں پر خدا ان کی زبان میں کیا کر رہا ہے؟ اختلاف ڈال رہا ہے. یعنی کہ خدا جو ہے کنفیوژن ان کی زبان میں کریٹ کر رہا ہے. ان کی زبان ایک تھی لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غرور کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا نام پیدا کریں گے، جبکہ خدا نے کہا تھا کہ خدا کا نام وہ آگے لے کر چلیں، خدا کے نام کو جلال دیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ایک شہر آباد کریں گے اور یہاں ہم اپنا نام کریں گے اور ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئی زمین پر پراگندہ ہو جائیں. لیکن یہاں جو ہے اس زبان میں خدا نے کنفیوژن پیدا کر دی. اور اس کا الٹ جو ہے ایکٹس چیپٹر 2 میں ہمارا 2 باب جہاں پہ خدا جو ہے انہیں حکمت کی زبان، سمجھداری کی زبان دے رہا ہے کہ وہ جائیں کونے کونے تک، خداوند کے پوری دنیا کے کونے میں جائیں تاکہ خداوند کا کلام جو ہے ساری خلقت کو سنائیں، ساری دنیا تک لے کر جائیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو منسٹری ہے، جو گاسپل میسج ہے کہ یہ ہے کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور مسیح یسوع جو ابن آدم ہے وہ صلیب پر اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے. یہ وہ گاسپل میسج ہے کہ جس کی بدولت ہم اپنے کاموں کے وسیلہ سے نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کفارے کی بدولت بچ جاتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چرچ کا کام جو ہے یا یہ خدا نے جو پاک روح شاگردوں کو عنایت کیا تاکہ وہ مسیح کے نام کو جلال دیں، وہ مسیح کی ذات اقدس کی جو ہے وہ بڑائی کریں اور اس کی بائبل کو یا اس کے کلام اقدس کو دنیا کے کونے کونے تک لے کر جائیں اور پھر روحیں جو ہے بچ سکیں. جو لوگ دور تھے وہ ایمان کے وسیلہ سے نزدیک آ جائیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر دیکھیں تو جو کلام کی بشارت ہے کہ روحوں کو بچانا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیل اور اس کا 36واں چیپٹر اور اس کی 26 اور 27ویں آیت میں، حزقیل اور اس کا 36واں چیپٹر 36 اور اس کی 26 اور 27ویں آیت جہاں پر لکھا ہے اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا
اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا. یہ دیکھیں کہ خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر نیا دل ڈالوں گا اور تمہارا جو سنگین دل ہے، جو سخت دل ہے، جو ہارڈ ہارٹڈ ہے، ان کو میں جو ہے وہ نیا دل عنایت کروں گا. انہیں جو ہے گوشتین کا دل عنایت کروں گا تاکہ وہ کلام سنیں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے. اب دیکھیں 37واں چیپٹر جس میں لکھا ہے کہ حزقیل کو فرمایا گیا کہ ان ہڈیوں سے نبوت کا. اب دیکھیں کہ یہ وہ چرچ کا کام ہے، یہ جو گاسپل میسج ہے یا جس چرچ کی خداوند یسوع مسیح نے بنیاد رکھی اور جس چرچ کی بنیاد کو اسٹرانگ کیا اور پھر خداوند نے پاک روح بخشا اپنے شاگردوں کو کہ وہ گاسپل میسج دنیا کے کونے کونے تک لے کر جائیں. اور پھر یہاں پر کیا ہے، یہاں لکھا ہے 37ویں چیپٹر میں، حزقیل 37واں چیپٹر، اس میں لکھا ہے اے آدم ذات کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے. پھر اس نے مجھ سے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کا، تو ان ہڈیوں پر کیا کر، نبوت کا، اور ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو. کس کا کلام سنو؟ خداوند کا کلام سنو. خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی. یہ دیکھیں خدا کا روح جو ہے اگر ہڈیوں میں آ جائے تو زندگی آ جاتی ہے. اگر خدا کا روح جو ہے زندگیوں میں آ جائے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں اور ان کے رویے بدل جاتے ہیں. جن کے رویے نا اخلاقی ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں گناہ میں چل رہی ہوتی ہیں، جب خدا کا روح ان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ پاک صاف ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیاں جو ہیں نئی بن جاتی ہیں. اور یہ دیکھیں سوکھی ہڈیوں پہ نبوت ہوتی ہے اور سوکھی ہڈیوں پہ پھر آگے چل کر کیا ہوتا ہے کہ ان پر جو ہے گوشت جو ہے وہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور ہڈیاں جو ہیں وہ دوبارہ سے سسراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ہڈیاں جو ہیں زندہ ہو جاتی ہیں. اور یہ ہے خداوند کے زندہ کلام کا کام کہ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے جو ہے مردہ ہڈیاں زندہ ہو جاتی ہیں اور جہاں وہ کلام جاتا ہے وہاں وہ دو دھاری تلوار کی طرح کام کرتا ہے اور وہ دلوں کو چیر کر انہیں نیا بنا دیتا ہے. ہاللویا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گاسپل مشن ہے یہاں پر اس حوالے میں یہ گلوبل مشن بن گیا، یعنی گلوبل مشن پوری دنیا کے لیے کلام جو ہے وہ بن گیا تاکہ پوری دنیا جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ اس حوالے میں جب ہمیں دوسرا مددگار بخشا گیا ہے جان 14:16 جس میں کہا کہ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو جو وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں جن کے اندر روح القدس ہے، روح القدس کی دائمی موجودگی جو ہے وہ تسلی اور اطمینان اور تقویت کا باعث بنتی ہے. روح القدس کی دائمی موجودگی تسلی، اطمینان اور زور بخشتی ہے. روح القدس کی دائمی سکونت جو ہمارے اندر ہے وہ ایمانداروں کو نیا بنا دیتی ہے، وہ ایمانداروں کو خدا باپ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. اب دیکھیں روح القدس کی دائمی سکونت ایمانداروں کے اندر اس بات کی علامت ہے کہ خدا اور ایمانداروں کا رشتہ ابدی اور ہمیشہ کا ہے.
روح القدس کی موجودگی زندگی میں جو ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے خدا باپ کے ساتھ گہرا ہے، ایک دن کا نہیں، مہینے کا نہیں، سال کا نہیں، بلکہ یہ پرپیچول ہے، ابدی اور ہمیشہ کا ہے، اور یہ تعلق جو ہے روح القدس کے وسیلے سے بنتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح القدس ہماری زندگیوں میں ہے تو ہم کیا ہیں؟ خدا کی مقدس ہیکل ہیں۔ لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 19ویں آیت میں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے۔ اب دیکھیں، جن زندگیوں میں خدا کا روح ہے وہ کیا ہے؟ زندگیاں کیا ہیں؟ ہاں جی، خدا کا مقدس ہے۔ جس طرح سے ہیکل جو تھی وہاں پر خدا کی پریزنس ہوتی تھی، اور اسی طرح سے جس جان نے مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لیا ہے، اس پر ایمان لے آئی ہے، وہ خدا کی ہیکل ہے، وہ خدا کا مقدس ہے۔ کیونکہ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں سے بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے۔ اور روح القدس جو ہے شاگردوں کو بشارتی کام کے لیے حوصلہ، جذبہ، تقویت دیتا ہے، اور اسی طرح سے آپ کو بھی آج خداوند کا روح جو ہے حوصلہ، تسلی اور جذبہ دیتا ہے تاکہ آپ بھی خداوند کے بیٹے بیٹیاں بن کر خداوند کی بادشاہی میں کام کریں۔ جہاں کہیں بھی جو بھی ٹیلنٹ آپ کو دیا ہے، جہاں کہیں بھی جو بھی خوبی آپ کے پاس ہے، وہ خداوند کی بادشاہی کے لیے اسے استعمال کریں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو تھے ایک جگہ جمع تھے۔ دیکھیں، غور کیجئے، اب ہم ختم کرنے والے ہیں میسج کو اور آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسرا باب، اعمال دوسرا باب، اس کی پہلی آیت میں کیا مرقوم ہے؟ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ کیا تھا؟ جمع تھے، سب ایک جگہ جمع تھے۔ تو کیا ہوا؟ ان پر کیا ہوا؟ خدا کا روح جو ہے ان پر نازل ہوا۔ اور اس سے کیا ہم سیکھتے ہیں؟ کہ اگر خدا کے لوگ، اگر ایماندار آپس میں دعا اور روزے میں ٹھہرے، اگر ایماندار آپس میں خداوند کے جلال کے لیے اکٹھے ہوں، تو خداوند ان زندگیوں کو روح کی معموری دے دیتا ہے اور ان زندگیوں میں روح کا مسا ہوتا ہے۔ اور یہ ہے جب یونٹی ہو، جب خدا کے لوگ آپس میں یک دل ہو، جب خدا کے لوگ آپس میں یکجان ہو کر دعا کریں تو خداوند کا روح وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اور یہ ہے آج ہمارے لیے لیسن کہ ہم بھی آپس میں یک دل، یک جان رہیں تاکہ ہم ہمیشہ روح کی مموری کو محسوس کرتے رہیں۔ اور روح القدس، اب دیکھیں، جس زندگی میں روح القدس کی مموری ہے، جو زندگی روح القدس سے بھری ہے، اس کا نشان کیا ہوگا؟ اس کا نشان یہ ہوگا، غیر زبان نہیں، بلکہ اس کا نشان روح کا پھل ہوگا۔ اس کی زندگی سے روح کا پھل نکلے گا۔ اور یہ روح کا پھل کیا ہے؟ روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ پریز دی لارڈ۔ سسٹر الفت نے زبانی یاد کیا ہوا ہے۔ ویل ڈن۔ اور یہ جو ہے روح کا پھل اس زندگی سے ہوگا جس میں روح کی موجودگی ہوگی،
جو جان گناہ کرتی ہے اس میں جو ہے روح جو ہے وہ اپنی پریزنس جو ہے نہیں رکھتا، اور جو جان مسیح کا اقرار کرتی، اپنے گناہوں سے توبہ کرتی اور مسیح کے پیچھے چلتی ہے، اس کی زندگی میں روح القدس کی سکونت ہوتی ہے۔ روح القدس جو ہے اس کی زندگی میں موجود ہوتا ہے اور اسے رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، اور اس کو ہمیشہ اچھے اچھے مقاصد کی طرف لے کر چلتا ہے۔ اور آج ہم بھی خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں روح کی معموری ہے، our lives are filled with the Holy Spirit، تو ہمیں روح کا پھل ہوگا۔ روح کا پھل love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control، یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہوں گی جب ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ میری زندگی میں روح القدس کی معموری ہے، تو روح القدس کی معموری سے روح کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ آئیے روح میں معمور ہوتے رہیں، آپس میں یونٹی رکھیں اور روح کا پھل اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ جو مسیحی ایماندار زندگی میں روح القدس کی معموری ہوتی ہے، اس کی زندگی روح کا پھل اس میں سے نظر آتا ہے۔ آئیے آج ہم روح القدس کی جیسے عید مناتے ہیں،